Now, for the non-Urdu speaking folks, and I very much welcome them, this year I have tried to translate the proceedings in English so you can enjoy that, couplets and the verses which will be recited. We have gathered here 13 of the very best poets, which are somewhat contemporary poets. Most of them have passed away. They are of a more recent times though. So I hope you enjoyed it. And what I've done is, I've selected from each poet one couplet and translated that in English so that you will know what is being recited, those who cannot speak Urdu. At the same time, I've taken a very famous Scottish poet and translated his verse into Urdu. So people who cannot speak appropriate English, they can enjoy that as well. So let me explain you the proceedings, how they will take place. It is a tradition from Mughal times that there will be two candles at either end, and they will move gradually towards the center. So whichever poet is reciting, the candle will be placed in front of that poet, and then the candles will just travel, and when they enter at the center stage, that's when the proceeding will conclude. Urdu poetry is a highly metaphorical form of art. Almost always the verse has spiritual connotations, and most often the Almighty is the addressee. In this line of great poets, William Shakespeare, Robert Burns, Hugh MacDiarmid, and Norman MacCabe, Bazm Urdu Scotland is proud to present the very first English Shaira. Usually we call it Mushaira, but I'm calling it English Shaira because half of the proceedings are in English. We start our evening with an Urdu translation of Norman MacCabe, the famous Scottish poet. Here he eloquently seems to capture the passing away of the great poets from Scotland and also perhaps from South Asia. And he goes like this: the beneficent lights dim, but don't vanish. The razor's edges dull, but uncut. They're gone, but you can see their tracks still in the snow of the world. So I've translated that in Urdu. और मैं तवज्जो चाहता हूँ कि खमखमे सिर्फ सुलग रहे हैं मगर बुझेंगे नहीं, खमखमे सिर्फ सुलग रहे हैं मगर बुझेंगे नहीं, नो के शमशीर पुरगज़न पर कटी नहीं, वो गुजर गए पर उनके नक्श बर्फ में सख्त हैं. At this stage of our proceedings, I would like to extend my most profound and sincere thanks to Jennifer Hosey and Anira Ansari, the leading literary lights of North Lanarkshire, who have so tirelessly worked with us for the past 5 years in producing quality poetry events, or shall I say, English Shaira. This evening we are introducing to you 13 of the finest poets from Indo-Pak. We hope you will enjoy the evening. The first entry is by Dr. Hassan Beg, a well-known poet, writer and historian, who will recite the most famous love poem of Hasrat Mohani, Chupke Chupke. And the translation is thus: quietly is my manner of shedding tears. Never will I forget our days of courtship. Hasrat Mohani was born on January 1st, 1875, and very early on he took up the role of freedom fighter, politician and a romantic poet. He was also an elected parliamentarian of British India. He took part in Free India movement along with Gandhi. He is also famous for coining the slogan, Inqilab Zindabad, long live revolution, which gained instant currency among the masses. So without further ado, I invite Dr. Hassan Beg to present his poetry.
قابل صدر نشین اجازت ہے. مطلع عرض ہے: چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. ہزاراں اس طرح او ہزاراں اشتیاق، تجھ سے وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے. بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرے غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے. تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں انگلی دبانا یاد ہے. کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے. جان کر سونا تجھے وہ قصد پابوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے. تجھ کو جب تک تنہا کبھی پانا تو از راہ لحاظ، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے. جب سوا میرے تیرا کوئی دیوانہ نہ تھا، جب سوا میرے تیرا کوئی دیوانہ نہ تھا، سچ کہو تم کو بھی کچھ وہ زمانہ یاد ہے. غیر کی نظروں سے بچ کر سب کی مرضی کے خلاف، غیر کی نظروں سے بچ کر سب کی مرضی کے خلاف، وہ تیرا چوری چھپے راتوں کو آنا یاد ہے. آ گیا گر وصل کی شب میں کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو رلانا یاد ہے. دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے، دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے، وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے. آج تک نظروں میں ہے وہ صحبت راز و نیاز، اپنا جانا یاد ہے تیرا بلانا یاد ہے. میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں اڑانا یاد ہے. دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ تو سو ناز سے، دیکھنا مجھ کو برگشتہ تو سو ناز سے، جب منا لینا تو پھر خود روٹھ جانا یاد ہے. چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، چوری چوری ہم سے تم آ کر ملے تھے جس جگہ، مدتیں گزری پر اب تک وہ ٹھکانہ یاد ہے. شوق میں مہندی کے بے دست پا ہونا تیرا، شوق میں مہندی کے وہ بے دست پا ہونا تیرا، اور میرا وہ چھیڑنا گدگدانا یاد ہے. مقطع عرض ہے: باوجود ادائے اتقائے حسرت مجھے، باوجود ادائے اتقائے حسرت مجھے، آج تک عہد حوث کا وہ فسانہ یاد ہے. یہ تھے ڈاکٹر حسن بیگ، جو ایک بہت ہی فنکار شاعر کا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں سعید خان کو، مگر اس سے پہلے میں انگلش شاعرہ کے نسبت سے کچھ الفاظ انگریزی میں کہنا چاہتا ہوں. The next poet which we are presenting is Abdul Hafiz Hoshiarpuri, who was born on 5th January 1912 at Hoshiarpur in northern India. He was a master poet of Urdu language. He was educated at Government College Lahore and was there when Faiz is also a very celebrated poet, so he was a contemporary of Faiz. Hoshiarpuri passed away in Karachi on 10 January 1973. Nasir Kazmi, one of the renowned poets of Urdu language, was a student of Abdul Hafiz Hoshiarpuri. Saeed Majid Khan, the well-known master poet of Scotland, will recite the verses from Hoshiarpuri. I will just present to you one couplet as a sample. The throng of lovers
never subside. The throng of lovers never subside. We, however, will be noted for our absence. Saeed Majid Khan Sahib. As the Hafiz Hoshiarpuri came from Hoshiarpur, India, so happens that my parents actually emigrated in 1947 from Hoshiarpur in India, so it's quite pertinent that I recite his poetry. It goes, Ijazat? Muhabbat karne wale kam na honge. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے اور میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تک میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تک شریک گریائے شبنم نہ ہوں گے میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تک شریک گریائے شبنم نہ ہوں گے اور ذرا دیر آشنا ہے ذرا دیر آشنا چشم کرم ہے ذرا دیر آشنا چشم کرم ہے ستم ہی عشق میں پہم نہ ہوں گے ذرا دیر آشنا چشم کرم ہے ستم ہی عشق میں پہم نہ ہوں گے اور شعر سماعت فرمائیے دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے اور اگلا شعر عرض ہے زمانے بھر کے غم کیا شعر ہے زمانے بھر کے غم اور یا ایک تیرا غم زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے یہ غم ہوگا تو کتنے زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے اور اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرصت کے صدمے کم نہ ہوں گے اور مقطع عرض ہے حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے شکریہ The next poet we are presenting you is Salim Kausar, another master poet who was born in August 1947 in Panipat, India. After partition, his family migrated to Pakistan and settled in Khanewal, Punjab, which is a province of Pakistan, as you know. In 1972, Kausar moved to Karachi, where he worked in newspapers before joining Pakistan Television, where he made his stamp as a dramatist and a poet. He has written 5 collections of Urdu poetry. His most famous ghazal, Main Khayal Hoon Kisi Aur Ka, has been sung by numerous singers from India and Pakistan. I am proud to present to you Dr. Sharek, an academic from Edinburgh University, who is going to present Salim Kausar's the most famous poem. One couplet from that poem is, I am thought of someone else. It's highly philosophical. The poet says, I am the thought of someone else. I was imagined elsewhere. The mirror reflects an image, though not of my existence. Dr. Sharek, please. اجازت ہے عرض کیا ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے
سر آئینہ کوئی اور ہے پس آئینہ کوئی اور میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ کوئی اور ہے پس آئینہ کوئی اور ہے عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی میں قریب ہوں کسی اور کے مجھے جانتا کوئی اور ہے عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی میں قریب ہوں کسی اور کے مجھے جانتا کوئی اور ہے مجھے دوستوں کا پتہ نہیں مجھے دوستوں کا پتہ نہیں مجھے دشمنوں کی خبر نہیں مجھے دوستوں کا پتہ نہیں مجھے دشمنوں کی خبر نہیں میری داستاں کوئی اور تھی میرا واقعہ کوئی اور بہت میں کسی کے دفت طلب میں ہوں میں کسی کے دفت طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں کسی کے دفت طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا وہی منصفوں کی روایتیں وہی منصفوں کی روایتیں وہی فیصلوں کی عبارتیں وہی منصفوں کی روایتیں وہی فیصلوں کی عبارتیں میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے تیری روشنی میرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر تیری روشنی میرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور تیری روشنی میرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر تیری روشنی میرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور جو ملے کبھی انہیں پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جو ملے کبھی انہیں پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے مقطع پیش کر رہا ہوں جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور So that was a most profound poem, deeply philosophical and deeply mystical. Takes the color of Rumi, the famous Persian poet. So I must let you know, a very large number of poets in India, Pakistan, they take cue from Rumi, the great master poet who was in the 13th century. And this is one of such examples, very fine example. The next poet who will be presented is Adim Fasiuddin Hashmi, who was born in Faisalabad, Pakistan on August 1st, 1946, but lived most of his life between Pakistan and America, where he died on 5th November 2001. It so happens that he was one of the invitees to our events in the past. He joined us. Adim started his journey of writing in Lahore and rose to instant fame in the community with his poems Kathi Gai Judai Bhi and Fasle Aise Bhi Honge in the late 60s. In the year 2000, he took part in Mushaira in Edinburgh and Glasgow. And it so happens that the Glasgow-based poet Imtiaz Ali Gauhar, who has himself published 2 volumes of ghazals, will present the kalam or the verse of Fasiuddin Hashmi. And one example is, so vast the distance
So vast the distance, the thought never occurred. Beloved within my reach, yet a total stranger. Adim Hashmi by Imtiaz Ali Khan. साहिब सदर की इजाजत से। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। रात भर पिछली सियाहट कान में आती रही, रात भर पिछली सियाहट कान में आती रही। झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। रात भर पिछली सियाहट कान में आती रही, झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए, आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए। आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया न था। आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए, आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया न था। ये सभी वीरानियां उसके जुदा होने से थीं, ये सभी वीरानियां उसके जुदा होने से थीं। आंख धुंधलाई हुई थी, शहर धुंधलाया न था। ये सभी वीरानियां उसके जुदा होने से थीं, आंख धुंधलाई हुई थी, शहर धुंधलाया न था। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम। भूल जाने के सिवा और कुछ चारा न था। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा कोई भी चारा न था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। That was a very eloquent performance by Imtiaz Ali Gaur Sahab. And because he is a very celebrated poet himself, he did justice to that recitation, I can say that without any doubt. Now the next poet who will be presented is a bright star from Pakistan who lived a very short life but was very productive. Nasir Kazmi was born in 1925 and passed away in 1972. He was born in Ambala. In his brief life of mere 46 years, he produced a major body of work. He served as editor of Humayun magazine in 1952 and then was associated with Radio Pakistan. The queen of songstresses in Pakistan, Malika Noor Jahan, she has recited and recorded a number of his poems.
the most famous of which will be presented this evening by Abdul Aziz Sahib, who is a visitor amongst us from Bhopal, India. So a translation of one of the couplets is, "Afraid I am of my constant gaze." He's talking about his gaze towards his beloved. "Afraid I am of my constant gaze, your beauty's luster could become a passing phase." So I invite Abdul Aziz Sahib to present Nasir Kazmi's most popular and famous ghazal. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गज़ल के चंद शेर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। पहला शेर समाप्त फरमाएं। नियते शौक़ भर न जाए कहीं, नियते शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक़ भर न जाए कहीं। I'm afraid नियते शौक़ भर न जाए कहीं। मतलब पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक़। गज़ल का अब जा शेर पेश करता हूँ। न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। लताफत देखें, हुस्न तेरा न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक़ भर न जाए कहीं। अगले शेर पे इसका हासिल गज़ल शेर है, गौर करें। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न
जाए कहीं नियत शौक। अगला शेर देखें। दिल जलाता हूँ और ये सोचता हूँ, दिल जलाता हूँ और ये सोचता हूँ, हराएगा ये हुनर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं नियत शौक। मक्ता पेश करता हूँ डॉक्टर साहब इजाजत। आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं नियत शौक भर ना जाए कहीं। Thank you. Now I have to invite Ejaz Nazir, who is a famous philanthropist, community leader and business counselor from Edinburgh. He is going to present the work of Qatil Shifai, who was a very famous poet once again from the Lahore film industry, where he wrote 2,500 or more songs, and those songs were published in 20 collections. So very prolific writer. A sample of that is, whenever your name is uttered in association with mine, whenever your name is uttered in association with mine, I wonder why jealousy abounds in people's mind. سمجھتا اجازت مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ترنم کے ساتھ آپ نے پڑھا، تو گرمی یہ حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں، شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں، خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں، خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں، رابطہ باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، رابطہ باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، آشنا جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں، آشنا جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں۔ مقطع ہے جی، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ The
was indeed a very quality verse. Now we are presenting to you a very famous poet. Faiz Ahmad Faiz was born in 1911 and passed away in 1984. Faiz was the recipient of Lenin Peace Prize and was a left-wing intellectual and poet. Despite accusations of being an atheist, Faiz's poetry suggested a deep belief for religion. His popular poem Hum Dekhenge is an example of the fusion of his interests. An example here is early spring, flower-laden breeze, join us so the garden may function. Mohammad Amjad, the cricket coach and youth sports advisor from Edinburgh, and an old hand at Bells Hill, will once again enlighten us and illuminate this evening with his melodious voice. Mohammad Amjad, please. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو چلے چلے بیاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے چلے بیاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے کہیں تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے چلے بیاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے کبھی تو صبح ہو تیرے گنج لب سے ہو آغاز کبھی تو ہو صبح تیرے گنج لب سے ہو آغاز کبھی تو شب سر کا کل سے مشک بار چلے چلے بیاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران ہمارے عاشق تیری عاقبت سورنے چلے چلے بیاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے بہت خوب
بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم سار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ مقطع عرض ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچتا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے۔ Dr. Harun Junaidi, lecturer at Adam Smith College, Kirkcaldy. He is the next in line who will present a very famous poem of Akbar al-Abadi. Akbar is again one of the master poets of Urdu language, and one sample of his, one of his couplets is, "Why this commotion? I only drank a mouthful. No wine was stolen, no violence committed." Dr. Harun Junaidi. شکریہ بہت بہت۔ قواعد و ضابطوں پہ چوٹ ڈالنے والی انقلابی غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت۔ ہنگامہ کیوں ہے برپا، ہنگامہ کیوں ہے برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ کیوں ہے برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں مارا، چوری تو نہیں کی ہے، ہنگامہ کیوں ہے برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں مارا، چوری تو نہیں کی ہے، نہ تجربہ کاری سے وائس کی یہ باتیں، نہ تجربہ کاری سے وائس کی یہ باتیں ہیں، اس رنگ کو کیا جانے، پوچھو تو کبھی پی ہے، اس رنگ کو کیا جانے، پوچھو تو کبھی پی ہے، ہنگامہ کیوں ہے برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، اس میں سے نہیں مطلب، اس میں سے نہیں مطلب، دل جس سے ہے بیگانہ، اس میں سے نہیں مطلب، دل جس سے ہے بیگانہ، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے، ہنگامہ کیوں ہے برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے۔ شعر عرض ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ اور یہ مقطع سے، سورج میں لگے دھبا، سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، سورج میں لگے دھبا
فطرت کے کرشمے ہیں. بت ہم کو کہیں کافر, اللہ کی مرضی ہے. شکریہ. That was an excellent presentation. Now I'm going to invite Tahir Bashir, in his own right, a very established Edinburgh poet who presents frequently across Scotland his verse. He's going to present a poem of Ibn Insha, who was born Sher Muhammad Khan on 15 June 1927 and died on 11 January 78. Insha was a Pakistani leftist Urdu poet, humorist, travelogue writer and columnist. Along with his poetry, he was regarded as one of the best humorists of Urdu. A sample of his poem that will be presented this evening is: Shone the full moon brightly last night. Shone the full moon brightly last night. Your name was the one on everyone's lips. Tahir Bashir Sahib. عرض کیا کہ کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے. ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے. ہم ہنس دیے, ہم چپ رہے, منظور تھا پردہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. اس شہر میں کس سے ملے, ہم سے تو چھوٹی محفلیں. اس شہر میں کس سے ملے, ہم سے تو چھوٹی محفلیں. ہر شخص تیرا نام لے, ہر شخص دیوانہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. اس شہر میں کس سے ملے, ہم سے تو چھوٹی محفلیں. اس شہر میں کس سے ملے, ہم سے تو چھوٹی محفلیں. ہر شخص تیرا نام لے, ہر شخص دیوانہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائے مگر. کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائے مگر. جنگل تیرے, پربت تیرے, بستی تیری, صحرا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. مقدار ہے: تو با وفا, تو مہرباں, ہم اور تجھ سے بدگماں. تو با وفا, تو مہرباں, ہم اور تجھ سے بدگماں. ہم نے تو پوچھا تھا ذرا, یہ وصف کیوں ٹھہرا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی. I'm going to invite a very talented individual. Mr. Naeem Qureshi is singer, poet and a man of many talents. And I understand that later on he will present some songs as well in the evening. He is going to present the work of one of the greatest Urdu poets, Sir Muhammad Iqbal, who was born in November 1877 and passed away in April 1938. Widely known as Allama Iqbal, he was a philosopher, poet and politician in British India who is widely regarded as having inspired the Pakistan movement. He was one of the most important figures in Urdu literature, with literary work in both the Urdu and Persian languages. Iqbal is admired as a prominent classical poet by Pakistani, Indian, Iranian and other international scholars of literature. Though Iqbal is best known as an eminent poet, he is also a highly acclaimed Muslim philosopher,
thinker of modern times. So his poem, I wish for the extreme of your love. I wish for the extreme of your love. How naive of me for what I desire, will be presented by Naeem Qureshi. Thank you. Assalamu alaikum. Ijazat. तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। सितम हो के हो वादा हो बेहिजाबी, सितम हो के हो वादा हो बेहिजाबी, कोई बात सब्र आज़मा चाहता हूँ, कोई बात सब्र आज़मा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। और काबिल गौर है, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुनना चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। मुतर्ज़ है, कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चराग़े सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, चराग़े सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। That was super melody, and I'm sure all of you enjoyed it. Now I'm going to ask our dear friend Mr. Arshad from Edinburgh, who is also a community leader and a youth worker. He is going to present Farhad Shah Abbas poem. Farhad Shah Abbas is a well-known Urdu poet, but he is also a ninja expert, which is somewhat very unlike other classical poets. Farhad Shah Abbas has appeared in numerous television roles in Pakistan television. One of his words goes thus: have thou gazed the picture of twilight, have thou gazed the picture of twilight, how lonely appear the silent trees.
Mr. Rashid, please. तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद, जैसे मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद। रात बीती तो गिने आंवले और फिर सोचा, रात बीती तो गिने आंवले और फिर सोचा, कौन था बाइस आगाज सफर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर, लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मिजाज, लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इस आस पे दर शाम के बाद, खोल रखते हैं इस आस पे दर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद। Next, I'm going to invite Mr. Yaqub Gauri of Kalkadi, who is again an old hand in Bells Hill. He has been participating every single year for past 5 years. He is going to present the work of Chirag Hassan Hasrat, who was born in 1904 in Kashmir. Chirag started teaching Persian in various madrasas in Pakistan, and he also published several books like Parbat Ki Beti, Kele Ka Chilka, Do Doctor, and Zamindar, and so on. A sample of his verse is, audience granted to others, secrets confided elsewhere. Audience granted to others, secrets confided elsewhere. My pleas remain unanswered, my ears hungry for thy voice. Mr. Gauri, please. की इजाज़त से अर्ज़ किया, या रब गमे हिजरां में, या रब गमे हिजरां में इतना तो किया होता, या रब गमे हिजरां में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्त दुआ होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्त दुआ होता, या रब गमे हिजरां में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्त दुआ होता। एक इश्क का गम आफत, एक इश्क का गम आफत और उस पर ये दिल आफत, कि इश्क का गम आफत और उस पर ये दिल आफत, या गम न दिया होता या दिल न दिया होता, एक इश्क का गम आफत और उस पर ये दिल आफत,
یا غم نہ دیا ہوتا یا دل نہ دیا ہوتا. ناکام تمنا دل، ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے. ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے. یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا. شکریہ. امید تو بن جاتی تسکین، امید تو بن جاتی تسکین تو ہو جاتی. وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا. امید تو بن جاتی تسکین تو ہو جاتی. وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا. اب یہ مقترض ہے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. یا رب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا. جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا. This was a very, very good presentation by Mr. Yaqub Ghori. Now it's my turn to present to you a sample of Saeed Shahidi, who was a very famous poet from Hyderabad, India. And a sample of that verse is thus: lift thou veil, O my beloved, alter our mood in an instant. The unconscious will be conscious, those who falter will be upright. Saeed Shahidi. رخ سے پردہ ہٹا دے ذرا ساقیا، رخ سے پردہ ہٹا دے ذرا ساقیا، بس ابھی رنگ محفل بدل جائے گا. ہے جو بے ہوش وہ ہوش میں آئے گا، ہے جو بے ہوش وہ ہوش میں آئے گا. گرنے والا جو ہے وہ سنبھل جائے گا. اپنے پردے کا رکھنا ہو گر بھرم، اپنے پردے کا رکھنا ہو گر بھرم، سامنے آنا جانا مناسب نہیں. اپنے پردے کا رکھنا ہو گر بھرم، سامنے آنا جانا مناسب نہیں. ایک وحشی سے چھیڑ اچھی نہیں، ایک وحشی سے چھیڑ اچھی نہیں. کیا کرو گے اگر یہ مچل جائے گا. ایک وحشی سے چھیڑ اچھی نہیں، کیا کرو گے اگر یہ مچل جائے گا. تم تسلی نہ دو، تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو. تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو. وقت مرنے کا کچھ میرے ٹل جائے گا. کیا یہ کم ہے مسیحا کے رہنے ہی سے، کیا یہ کم ہے مسیحا کے رہنے ہی سے. موت کا بھی ارادہ بدل جائے گا. پھول اس طرح توڑ اے باغباں، پھول اس طرح توڑ اے باغباں، شاخ ہلنے نہ پائے نہ آواز ہو. ورنہ گلشن پہ رونق نہ پھر آئے گی، ورنہ گلشن پہ رونق نہ پھر آئے گی. دل اگر ہر کلی کا دہل جائے گا. ایک عرصہ ہوا اس کو روئے ہوئے، ایک عرصہ ہوا اس کو روئے ہوئے، ایک مدت ہوئی مسکرائے ہوئے. اس کو چھیڑو نہ انور خدا کے لیے، اس کو چھیڑو نہ انور
خدا کے لیے ورنہ دیوانے کا دم نکل جائے گا. میرا دامن تو جل ہی چکا ہے مگر میرا دامن تو جل ہی چکا ہے مگر آج تم پر بھی آئے گوارا نہیں. میرے آنسو نہ پوچھو میرے آنسو نہ پوچھو خدا کے لیے ورنہ دامن تمہارا بھی جل جائے گا. میرے آنسو نہ پوچھو خدا کے لیے ورنہ دامن تمہارا بھی جل جائے گا. رخ سے پردہ ہٹا دے ذرا ساقیا بس ابھی رنگ محفل بدل جائے گا. شکریہ. So this concludes our English Aira. I hope you enjoyed it.